انسان جب معاشرے کے اندر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو اس کا لوگوں کے ساتھ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ اختلاف رائے بڑا درست ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی بنیاد غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اصل بات تک رسائی نہیں حاصل کر پائے، تو ہمارا اختلاف ہو گیا۔ اب دو لوگ اختلاف رائے کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رائے کا اختلاف ہوا ہے اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ہو گیا۔ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیر نہ کریں، جلدی سے اٹھیں، دونوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ مزاج ہو جاتا ہے کہ میں وہ جانے ان کا کام جانے، اور دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر آگے جاؤں گا تو کچھ باتیں مجھے بھی سننی پڑیں گی۔ اللہ کے بندوں، رب کے بندوں کو قریب کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جوڑنے کے لیے، اگر آپ کو کچھ باتیں سننی بھی پڑ جائیں، اگر کسی جگہ کسی تانے کا شکار بھی ہونا پڑ جائے، تو میرا خیال ہے یہ سعادت مندی ہے، یہ فیروز بختی ہے، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کا باعث بننے جا رہا ہے یہ کام۔ جو لوگ دور ہوئے وہ دور ہو گئے، وہ اتنے دور ہو گئے کہ بہت ساری چیزیں جو ان کے جڑ جانے کی وجہ سے فائدہ مند ہو سکتی تھیں، اس کا نقصان ہوا۔ آئیے نا، دیکھیے نا ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کیا ہے۔ وہ بچھڑے ہوئے قبائل جو ہمیشہ لڑتے ہی رہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اتنی بڑی نعمت بنی کہ وہ بھائی چارہ ان کے درمیان قائم ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو مسلمانوں کے بیچ صلح کرا دو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم جوڑنے کا فریضہ سر انجام دیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے کینچی دی تھی تحفے میں، تو حضرت فرمانے لگے، بھائی مجھے تو سوئی دھاگا دو، کاٹنا تو فقیر کو آتا ہی نہیں، فقیر تو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ وہ لوگ جلدی سے اٹھیں، ان کو جوڑنا آتا ہے، جن کو معاملات کا پتہ ہے، وہ لوگوں کو قریب کر دیں۔ اللہ تعالی محبوب پاک کی امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے، اور بہت سارا وقت وہ اپنی زندگی کے اندر گزارتا ہے۔ اسے بہت سارے لوگوں سے کام پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں سے تعلق اس کا قائم ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ حصول مقاصد کے لیے پھر وہ ان لوگوں سے جن سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں کچھ مدد بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے لوگ آہستہ آہستہ خود غرض ہونے لگتے ہیں۔ وہ معاذ اللہ بعض لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان انسانوں سے مل کر وقت گزارتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس طرح کا مزاج نہ بنے کہ ہم کسی شخص سے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس شخص کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے حق میں نفع بخش ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی کا کتنا فائدہ کر سکتے ہیں، آپ کسی شخص کو کتنا نفع دے سکتے ہیں۔ آپ کے وجود سے، آپ کے بول دینے سے، آپ کے کہہ دینے سے، آپ کے بات کر دینے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ خیر کا جملہ ہی بولیں، دعائے خیر میں ہی لوگوں کو یاد کریں۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک بڑا درخت ہے جو لوگوں کے رستوں کو تنگ کر رہا ہے۔ اس نے اس ارادے کے ساتھ اس درخت کو کاٹ دیا کہ لوگوں کا رستہ کشادہ ہو جائے گا۔ اس نے درخت کاٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اپنے وجود سے لوگوں کے لیے نفع بخش ہونے کی کوشش کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔